آج ہم آ گئے ہیں حصہ نمبر 5 پارٹ 6 پارٹ نمبر 6. Let me help you how to meet God. مضمون یہ چل رہا ہے کہ آؤ میں تمہاری مدد کروں. تم عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ کے پیرو ہو، مسلمان ہو، جو کچھ بھی ہو تم، مجھے اس سے غرض نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مدد کروں کہ تم فرشتوں کے جہانوں سے نکل کر پرواز کرتے ہوئے اس فردوس کی جنتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان جہانوں میں پہنچ جاؤ جہاں فرشتوں کی اجارہ داری حکومت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ. فرشتوں کی جو دنیا ہے، جہاں میں جتنے بھی ہیں، انڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ، جو فرشتوں کے جہانے ہیں جنہیں فردوس کہا جاتا ہے. اور یہ فردوس جو جنتیں ہیں، ان کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، ہورزنٹل ہیں. یہاں پر خدا کی ذات موجود نہیں. ان تمام جنتوں کو کہا جاتا ہے جو تقسیم ہے 3 سٹیجز پر. ابتدائی فردوس کی جنتیں، پھر دوسرے نمبر پہ ترقی یافتہ گروئنگ سٹیجز فردوس کی جنتیں، پھر تیسری سٹیج جو آتی ہے اسے کہا جاتا ہے کمپلیٹ سٹیج فردوس کی جنتیں، کہ مکمل ہو گئیں فردوس کی جنتیں جو ترقی یافتہ راہ کی طرف گامزن ہیں. اور ان کا جو دارالخلافہ ہے وہ جو ہے مکمل جو جنتیں ہیں، پرفیکٹ نہیں، مکمل، جہاں پہ ہو جاتا ہے سفید نور، ان کا دارالخلافہ جو ہے یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے سچائی کی دنیا. یہاں جو جہان ہے کیپٹل دارالخلافہ، اس کے نیچے بڑی جنتیں ہیں، اور ان میں بہت فرشتے بھی آباد ہیں، جنات بھی آباد ہیں، اور مختلف اور مخلوقات آباد ہیں، جسے ہم کلٹی ملٹی مکس کہا جاتا ہے. کیونکہ زندگی صرف زمین پہ ہی نہیں بلکہ اور سیاروں پہ ہے، پلانٹ پہ ہے، گو وہ ابھی ہم سے بہت دور ہے، لیکن ایک دن وہ زندگی اس زندگی سے مل جائے گی. تو اس کے بعد جو اگلے جہان شروع ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے گولڈن ڈیمینشن، جو خدا کا فیمیل ماں کی محبت کی جانتے ہیں. بڑے انگنت جہان ہیں. اس کے بعد پھر شروع ہوتے ہیں بلیو، کنچ آسمانی بادل نورو جیسے جہان. اسے کہا جاتا ہے گاڈ میل ہیونز، خدا کے باپ کی میل
مذکر اور یہ گولڈن نور کی جنتوں کو کہا جاتا ہے مونس. تو ان میں بھی بڑے انگنت جہاز آباد ہیں. ان جہازوں کو کہا جاتا ہے ورٹیکل، محاورہ جنت ہے. ابھی تک جتنے انبیاء جو پہنچے ہیں ان کی میں ترتیب بار پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. ہر مذہب کے پیروکار اچھے برے لوگ جو برے ہیں وہ تو نچلی دنیاؤں میں جاتے ہیں جہاں اندھیرا ہے، پچھتاوا ہے، دکھ ہے، غم ہے، تکلیف ہے، درد ہے، پکار ہے کہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ تقریباً 98% یا اس سے اوپر کی تعداد جو ہے، یا آپ اس کو یوں لگا لیں اکثریت تعداد جو ہے وہ جہاں پہ جاتی ہے. خود غرض، تکبر، رشوت خور، دھوکے باز، مختلف چیریں سجائے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے، انسانیت کو دھوکہ دینا، انسانیت کا سکون برباد کر دینا، ظلم کرنا. یہ جتنی بیماریاں ہیں جو میں نے آپ کو گنوا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کسی مذہب سے ہوں یہ وہاں جاتے ہیں. اور یہ جھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے. شفاعت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، وہ ایک اصول ہے فرشتوں کا کہ اگر 19-20 کی کمی رہ جائے تو وہ ڈھیل دے دیتے ہیں شفاعت، تاکہ انسانی روح اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. اس کے بعد جو دنیا شروع ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں عالم برزخ، درمیانی دنیا، اس دنیا میں یہاں کا رنگ بھی ہے ایسے ہی جیسے یہ دنیا ہے. ان دنیا میں بھی اچھی دنیا ہے اور گئی گزری دنیا ہے، مصیبتوں کی دنیا ہے. جیسے یورپ کو دیکھ لیں، یہ بہت اچھی دنیا ہے عالم برزخ میں. تو مختلف عالم برزخ کے ڈیمینشن ہیں، مختلف حصے، یہ بھی انگنت ہے. تو یہاں روح جاتی ہے جو اپنے پلس اینڈ مائنس کی وجہ سے اس کے اعمال جو ہیں ان کو جو جمع ہے، جو غلطیاں ان کو تفریق کیا جاتا ہے. پھر جیسے آپ کی کوئی 1,00,000 نیکیاں ہیں تو آپ کی برائیاں جو ہیں وہ 1,50,000 ہیں، تو وہ آپ کا مائنس ہو گیا نا. تو پھر آپ کو نیچی دنیا میں جانا پڑے گا، جسے دوزخ کہتے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ جو ہیں نیکیاں 4,00,000 ہیں، برائی 2,00,000 ہے، تو اس کو مائنس کیا تو 2,00,000 جو ہے آپ کی پازیٹیو ہے. تو پھر اس کے مطابق آپ کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے جو عالم برزخ کی دنیا ہے. تو یہ جو دنیایں ہیں ان کا جو جہان ہے ان کے 2 رنگ ہیں. یہاں کی بھی رنگ ہے جیسے یہاں کے حالات ہیں، اور ادھر کا بھی رنگ ہے جو انسان کے جو
آنکھوں پہ اندھوں کی پٹی پڑی ہوئی ہے وہ کھل جاتی ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک اچھی درمیانی دنیا میں وہ لوگ جو سکون چاہتے تھے، سکون برباد نہیں کرتے تھے، حق کی محنت کر کے بے انصافی نہیں کرتے تھے، ایماندار تھے اور دیانتدار تھے، جیسے یہ یورپین قومیں ہیں، اور جھوٹ نہیں بولتے تھے، قوم کے اجتماعی فیصلے کرتے تھے، اور یعنی کہ جیسے ان کا باہر تھا اندر بھی بہت صاف تھا. تو وہ ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جو درمیانی قسم کی اچھی دنیا ہو. لیکن پھر وہاں پہ یہ بھی دکھائی دیتا ہے ان کو کہ ایک روح ان کی دنیاؤں سے پرواز کر کے نکل جاتی ہے تیزی سے، نور کی. تو وہاں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اوہو، اس روح کو جو آزادی ملی ہے ہمیشہ کی، وہ معرفت الہی کی وجہ سے ملی ہے. تو وہاں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، کیونکہ ان درمیانی دنیاوں میں بھی ایسا ہی ہے. جیسے ہم یہاں اچھی دنیا جو ہے کام کاج کر رہے ہیں، روٹی کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، اور بڑے مسائل ہیں، وہاں بھی نظام ایسا چل رہا ہے جس میں انسان جکڑا ہوا ہے. چاہے اچھی دنیا ہے لیکن وہ آزادی نہیں ہے کہ انسان ان تمام سرحدوں سے، پابندیوں سے نکل کر بادلوں کی طرح آزاد ہو جائے، اور نہ فرشتوں کی حکمرانی ہے ان پر، نہ کسی اور مخلوق کی. اس کا نور جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی شناخت بتاتا ہے، اس کا تعلق بتاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بتاتا ہے کہ یہ جو روح ہے اس کے اندر ایک جو خاص نور ہے، کتنا نور ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اگر دوسری روح میں زیادہ نور ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ درمیانی دنیا کے جو جہان ہیں جنہیں برزخ کہا جاتا ہے، یہ وہاں پہ شرمندہ ہوتے ہیں اور پچھتاوا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اسی طرح آزاد ہو جاتے، پنچھی بن کر، جیسے یہ آزاد ہو گئے. تو یہ رنگ ہے ان اچھی درمیانی دنیاوں کے، اچھی درمیانی دنیا کے. وہاں جو اچھی درمیانی دنیا ہے برزخ کی، درمیانی حصہ کہا جائے گا. نیچے کا حال خراب ہو جاتا ہے، آگے آگے جائیں جو برزخ کا آگے، وہاں حالات اچھے ہو جاتے ہیں. تو ان روحوں کے چہرے نور نہیں ہیں لیکن اندھیرے بھی نہیں ہیں. اگر ہیں تو دکھائی دیتے ہیں لیکن صفائی زیادہ دکھائی دیتی ہے. جہاں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں پتہ لگتا ہے کہ اس روح میں کیا خامیاں تھیں، اور اس نے ان خامیوں کی وجہ سے وہ اندھیرا نظر آتا ہے. تو روح جو ہے وہ موت کے بعد ننگی ہو جاتی ہے، اور ہر روح جو ہے وہ جتنے بھی کہتے ہیں ہم کہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، وہ گر جاتے ہیں. اور روح اپنا اصل رنگ دکھاتی ہے، اپنا اصل کہ وہ ہے کیا، اس نے کس چیز کے لیے کوشش کی تھی، اس کے عقائد کیا تھے، اس کے تنگ نظری کیا تھی اس روح کی. اور وہ روح جو ہے اپنے مذہب میں کیسے جکڑی ہوئی تھی، اس کے سوا دوسروں کو خلاف سمجھتی تھی، بس اپنے فرقے مذہب کو سچا سمجھتی تھی. یا جو کچھ بھی ہے اس روح کے چہرے سے دکھائی دیتا ہے کھلا کھلا کہ اس نے کیسی زندگی بسر کی. اس کے نتائج جو ہیں وہ روح پہ
اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. انتہا پسند تھی یا تھوڑی سی فراخ دلانہ تھی، تو وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے وہاں دکھائی دیتا ہے. اور یہ جو چہرے ہم بدل بدل کے اس دنیا کے اندر دھوکے بازی کرتے ہیں، یہ نکل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. پھر اس درمیانی دنیا سے اگر ہم آگے کی طرف پہنچیں، یہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے عالم برزخ، اسے درمیان کا حصہ کہا گیا ہے. اس سے آگے کے جو جہان ہیں انہیں کہا جاتا ہے نیوٹرل جہان. نیوٹرل جہان جو ہے وہ عالم برزخ، اچھے برزخ کے جہانوں اور نیوٹرل جہان جو ہیں وہاں پہ جو روح پہنچتی ہے، نیوٹرل کہتے ہیں. مجھے اس کو تو اردو کا لفظ یاد نہیں آ رہا، غیر جانبدار. اگر وہاں پہ پہنچ جائے تو ان میں سے جو اکثر روحیں ہوتی ہیں وہاں وہ پہنچتی ہیں جو عمل کے ساتھ اخلاص رکھتی تھی، بلکہ مصائب کے اختلافات کو بھی پیچھے رکھ دیتی تھی، اور سوچ جو تھی وہ خدا کو جاننے کی تھی اور معرفت الہی. لیکن ان میں جو ہیں پھر وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو صوفیت سے تعلق رکھتے ہیں، معرفت الہی سے. ان میں صرف ہمارے صوفی نہیں ہیں، یہ جو مسلمانوں کے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں، ان میں ہر مذہب کے صوفی ہیں. ہندوؤں کے سادھو سنت ہیں، سنگھوں کے بھی گرو ہیں. یہ سب ان کو صوفیہ کہا جائے گا. صوفیہ سے مراد کہ پابندیوں سے نکل کر آگے پہنچنا، سچائی کو حقیقتاً جاننا اور خدا کو جاننے کی کوشش کرنا. بدھ میں بھی آ جائیں گے یہ لوگ، ایشور کو بھی ماننے والے آ جائیں گے، جائن کو بھی ماننے والے آ جائیں گے جسے جین کہتے ہیں. اس میں کنفوش کے ماننے والے بھی آ جائیں گے، جتنے نیکی اور برائی پہ اکثر کلام کیا ہے، جسے کہتے ہیں مورل ایتھکس ویلیو. تو ان میں عیسائی کے بھی آ جائیں گے. وہ لوگ جنہیں تلاش خدا تھی. ان سب کو کہا جا سکتا ہے جو مذہب سے نکل کر حق کی تلاش میں تھے، چاہے وہ صوفی ہوں، سنت ہوں، سادھو ہوں، بدھ ہوں، کسی مذہب کے پیروکار. حق تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں. اکثر جو روح پہنچتی ہے وہاں پہ، جو درمیانی دنیا سے نکل جاتی ہے اور غیر جانبدارانہ دنیا میں پہنچتی ہے، جو نیوٹرل دنیا ہے، مختلف جہان، اس سے آگے پھر فردوس کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ نیوٹرل دنیا جو ہے جہان، یہاں پہ جو بھی روح پہنچتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اتنے روزے کتنے رکھے تھے، نماز کتنی پڑھی تھی، نفلیں کیسے ادا کی تھی، اس نے حج کتنے کیے تھے، اور ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا.
یہ نیوٹرل جہان اس میں یہ دیکھا جاتا ہے معیار بدل جاتا ہے. پچھلی دنیا میں ان چیزوں پہ پرکھا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو عمل ہوئے اس میں اخلاص تھا کہ نہیں، اخلاق تھا کہ نہیں، خلوص تھا کہ نہیں. اگر نہیں تھا تو وہ بھی ان کے منہ میں ماری جائے گی. لیکن یہاں نیوٹرل جہانوں کے اندر جو غیر جانبدار جہان ہے، یہ وہاں پہ وہ لوگ پہنچتے ہیں جنہیں تلاش خدا تھی، تلاش رب العالمین تھی، ایشور کی تلاش میں تھے. تو وہاں کا جو معیار ہے وہ یہ ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے ان کے مذہبی رسوم اور شریعت کو نہیں دیکھا جاتا. وہاں پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا انسانوں سے کیا سلوک تھا. خدا سے جو انہیں جو حق کی تلاش تھی، خدا کو پانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا سلوک انسانوں سے کیسا تھا. تو جب یہ دیکھا جاتا ہے تو اس کسوٹی میں پھر چھانٹی ہو جاتی ہے. جیسے آپ آٹا چھینی میں چڑھ کے تو پتھر باہر نکل جاتے ہیں، تو باقی پھر وہ آٹا صحیح نیچے آ جاتا ہے. تو اس چھانٹی کے اندر اگر یہ کسوٹی پہ معیار پہ اتر جائیں کہ یہ صرف حق کی تلاش میں نہیں تھے، صوفی نہیں تھے، صوفیانہ لوگ نہیں تھے، بلکہ انسانیت پہ بھی یہ خلوص، بھائی چارہ اور ان کے دل میں نیک تمنائیں تھیں، اور جتنا ہو سکا وہ انسانوں کا بھی درد رکھتے تھے. اور وہاں پہ ایسے لوگ پہنچتے ہیں. تو ان دنیاوں میں میں نے عیسائی کے بھی دیکھے جو حق کی تلاش میں تھے، سادھو دیکھے، سنت دیکھے، لیکن صوفی بھی دیکھے، لیکن جتنے بھی تھے وہ امن پسند، فتنہ فساد سے بہت دور تھے، اور ناک میں دم انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا انسانیت کا. live and let it live. خود بھی سکون سے زندگی گزارنا چاہتے تھے اور دوسروں کی بھی اس کی تلقین کرتے تھے. معافی اور درگزر ان میں بہت زیادہ تھی. تو ان نیوٹرل جہانوں کے اندر بڑا سکون ملتا ہے. جو آگے کی جنتیں ہیں فردوس کی، وہاں کی خوشبو وہیں سے ملتی ہے ان کو. اب ان جہانوں کے اندر یہ ہے، کسی کے نور تھوڑے ہوتے ہیں، دھواں زیادہ ہوتا ہے، یا کسی کے اندر نور اس سے تھوڑا زیادہ یا اس سے زیادہ. تو ان جہانوں میں نے دیکھا کہ روحیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق پرواز کرتی ہیں. مثال کے طور پہ جان اچھی ہے، روٹی کپڑے کا جھگڑا نہیں ہے وہاں پہ، مکان کا، بہت پیاری دنیا ہے، اچھی دنیا ہے، سکون ہے، لڑائی مار کٹائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، کسی نے کسی کا ناک میں دم نہیں کیا ہو، سارے سکون شریف لوگ ہیں. تو اس دنیا کے اندر میں نے دیکھا کہ بعض اوقات ان میں وہ کوئی اگر چھلانگ مار کے پرواز کرے تو 2-3 میل تک پرواز کرتا ہے، پھر وہ ہوا جو ہے بلے کی، جسے ہم خدا کی ہوا کہتے ہیں، یونیورسل پرائم فورس، وہ اس نور جتنا بھی ہے اس میں بھی جتنا اندھیرا ہے
وہ آگے اوپر نہیں جاتی تو وہ پھر نیچے گرنی شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں میں نے اکثر مشاہدات کیے کہ کچھ لوگ چھلانگ مار کے نہیں پرواز کر سکتے تو وہ 3 یا 4 کیا کہتے ہیں کسی اونچی جگہ ٹیلے پر جا کے چھلانگ مارتے ہیں یا بہت بلندی سے چھلانگ مارتے ہیں یا پہاڑ پہ سے چھلانگ مارتے ہیں، لیکن وہ انجوائے کرتے ہیں. کئی ارواح جو ہے 3 میل، کئی ارواح جو ہے 50 میل، کئی ارواح جو ہیں 100، کئی جو ہیں 500، 1000 میل. جتنا جتنا نور زیادہ ہوتا ہے اس کے مطابق پرواز کرتی ہے ان نیوٹرل جہانوں میں. پھر وہ نیچے آ جاتی ہیں. اس کے پھر بعد وہ دیکھتی ہے کوئی اور جگہ، بڑے بڑے درخت ہیں وہاں پہ، اتنے بڑے درخت ہیں کہ کئی کئی کلومیٹر کے درخت ہیں. جنتوں میں تو پھر وہ بہت ادر ان درختوں کا حال ہی عجیب ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو ان درختوں پہ چڑھ کے وہ پھر چھلانگ مارتے ہیں اور جتنا جتنا نور ہے وہ ان کو اتنی سیل کراتا ہے، تو اس کے طاقت کے مطابق رہتے ہیں. ان میں کئی میں نے صوفی دیکھے اسلام کے جو حقیقتاً حق کی تلاش میں تھے اور مجبور ہو گئے تھے اسلام کی شریعت اور اس محمد کی اس بات پر کہ نبی نہیں آ سکتا، تو وہ بہت سی سچائیاں معرفت الہی بھی اپنے ساتھ لے گئے. بڑے دکھ میں رہے، غم میں رہے، لیکن مجبور ہو گئے تھے. تو ہر مذہب کے لوگوں کو چندہ لوگوں کو میں نے وہاں دیکھا. مینورٹی بہت ہی تھوڑی تعداد ان نیوٹرل جہانوں میں پہنچی اور اس سے آگے پھر وقت بڑی دیر جلدی گزر جاتا ہے، کیونکہ میں نے ابھی یہ سلسلہ اور بڑا بڑھانا تھا، لیکن بات یہیں پہ تھوڑا سا اور بول لیتے ہیں. تو یہ جو نیوٹرل کے جو غیر جانبدار جہان ہیں، ہر مذہب کے وہاں کے جو صوفی سنت سادھو جوگی جو بھی ہیں وہ ہیں وہاں پر، جو مذہب کے لبادے کو پیچھے چھوڑ کر، شریعت کی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر حق کی تلاش میں بڑے سکون والے لوگ تھے. اور صرف خدا کی تلاش نہیں تھی بلکہ انسانوں کے لیے بھی نیک تمنائیں درد دل رکھتے تھے. اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، ساتھ ساتھ وہ بیچارے مجبور بھی تھے کیونکہ ان پہ دباؤ ہوتا تھا اپنے مذہبوں کا. تو یہ لوگ ہیں، ان میں سے پھر جو جو جہان آگے آگے چلتے جائیں گے ان میں سے چھانٹی ہوتی ہے، اور ان میں سے پھر وہ لوگ پہلی فردوس میں چلے جاتے ہیں، ابتدائی فردوس جسے ہم کہتے ہیں، آپ جنتیں کہتے ہیں فردوس، لیکن یہ فارمیشن سٹیجز ہیں. بہت سے جہان ہیں، فارمیشن ابتدائی، پھر گروئنگ سٹیجز، پھر اس سے آگے کہ جیسے جیسے آپ بڑھ رہے ہیں. فارمیشن سٹیجز آپ یوں کہہ لیں کہ میٹرک تک. پھر جو گروئنگ سٹیجز ہیں لائف سٹیجز جسے وہ ہیں کالج تک. اس کے بعد پھر یونیورسٹی آ جاتی ہے جسے کمپلیٹ سٹیج کہا جاتا ہے، مکمل. تو یونیورسٹی کے بعد یہ نہیں کہ علم کی حد نہیں رہی یا معرفت الہی کی، وہاں انسان کو کوالیفیکیشن مل جاتی ہے. جیسے آپ پروفیسر ہو جائیں کسی خاص شعبے میں تو پھر آپ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور آپ کا علم بڑھتا رہتا ہے، آپ کی سچائی مختلف طافیوں سے بدلتی رہتی ہے. سچ نہیں بدلتا، سچ کا اظہار بدل جاتا ہے. تو یہ جو نیوٹرل کے جو جہان ہیں، جو اوپر والے جہان ہیں، وہاں پر پھر کوالیفیکیشن چینج ہوتی ہے اور ان میں سے پھر ان کو ابتدائی فارمیشن سٹیجز جنتوں میں بھیج دیا جاتا ہے.
اور یہ جتنی فارمیشن ہے ابتدائی جنتیں فردوس کی جو ہارزینٹل ہیں، محاورہ جنتیں نہیں ہیں، پھر گروئنگ جنتیں ہیں، پھر کمپلیٹ، ان 3 سٹیجوں کے اندر بہت سے جہان آباد ہیں۔ انہیں آپ 3 سٹیج نہ سمجھیں، نہ انہیں آپ 7 سمجھیں جیسے بتایا گیا۔ ان 7 جہانوں یا ان 3 سٹیجوں میں بہت سے جہان آباد ہیں، تو وہاں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں فردوس کی طرف، جس کو آپ لفظ آخر سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں پہنچتا وہاں پہ کہ جو بدماش مرے، جو ڈاکو مرے، جو چور مرے، جو رشوت خور ہو، جو اتنے سیاستدان ہو کہ ان کی عقل کو گھن لگ گئی اور انہوں نے ساری بیماریوں کا بھی یہی جڑ ہے، اور ان کے اجتماعی فیصلے کبھی نہیں ہوتے، یہ ذاتیات انفرادی اپنے خود غرض ہیں۔ تو یہ سب کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جنت میں پہنچ گئے، اللہ انہیں معاف کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ پہنچیں گے وہاں جنت میں، وہ تو پھر دوزخ بن جائے گی، اس کو بھی دوزخ بنا لیں گے۔ یہ نہیں پہنچتے وہاں پہ۔ جیسے کہ ڈاکو چوروں کا دعا کرنے والا، ان کا بھائی ڈاکو اور چور، کہ انہیں وہ جنت مل جائے، ان کو وہ کیا انہیں جنت دلائے گا۔ تو یہ جتنی آپ دعائیں کرتے ہیں نا، یہ آپ کی دعائیں بیکار جاتی ہیں۔ کہاں آپ کی دعائیں فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ کوئی چیز اور ہے۔ وہ اس کی دعا فائدہ پہنچاتی ہے کہ اگر آپ میں 19-20 کا فرق ہو گیا ہے اور حساب کتاب میں تنگی ہو رہی ہے، اور ایک ایسا شخص ہو جس کا تعلق ہو، تو اگر وہ دعا کرتا ہے مثال کے طور پہ کہ تو اس کی دعا سے پہلے فرشتے بھی اس پہ رحم کر دیتے ہیں۔ اتنا فرق ہے بس، ورنہ اگر 19-20 کا فرق نہیں تو چاہے وہ شخص جس کا تعلق بھی ہوا، اس کی دعا بھی مدد نہیں کرتی۔ تو یہ جو آپ نے آپ کی لفظ سنی ہے کہ اللہ اسے بڑا ظلم کرنے والا تھا لیکن اللہ اسے جنت دے، کرپٹ سیاستدان تھا لیکن مر گیا، اب اللہ اسے جنت دے، ان کی جنتیں کہاں پہ ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ ان کی جنتیں دوزخ میں ہیں، جہاں پہ ان پہ مصیبتوں نے ان کو گھیر لیے ہے، جہاں ان پہ 24 گھنٹے مصیبتیں ہیں۔ وہ زمانہ کتنا لمبا ہوگا۔ یہ ہیں ان کی جنتیں۔ ان جنتوں ان کو یہ جنتیں کہیں لیکن وہ ہیں دوزخ۔ تو یہ جو خراب معاشرے کے لوگ ہیں، یہ جو جنت دلواتے ہیں، یہ نہ ان کو جنتیں دلوا سکتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو جنتیں دلوا سکتے ہیں۔ تو مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آ گیا، عیسیٰ، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، میں اسے عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں۔ خدا نے بتا دیا کہ اس کا باپ زکریا تھا، اس سے مریم نے صحبت کی، وہاں سے مسیح نے پیدا ہونا۔ لمبا مضمون ہے، آگے آئے گا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، مجھے عیسیٰ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ماننے والے جو ہیں، مرنے کے بعد گروہ در گروہ پکاریں گے کہ اے عیسیٰ، اے ہمارے خداوند، اے عیسیٰ، اے عیسیٰ، اے ہمارے خداوند، ہم تو عیسائی تھے، تیرے پیروکار تھے۔ تو عیسیٰ کہتے ہیں میں ان کو کہوں گا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، میرے پیروکار کہاں سے ہوئے؟ میرے پیروکار ہوتے تو میرے جیسے کام کرتے۔
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں تو انکار کر دوں گا. میری تمہاری واقفیت کی تھی؟ میری تو تمہارے سے واقفیت ہی نہیں تھی. یہ تم کیا شور ڈال رہے ہو عیسیٰ عیسیٰ کا یا محمد محمد کا، عشق محمدی کا. میں تو جانتا ہی نہیں تمہیں، تم ہو کون؟ میرے پیروکار وہ ہوں گے، وہ مثال بھی دے دیتا ہے کہ جس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک مکان بنایا، آندھی آئی، طوفان آئے، لیکن وہ پہاڑ پہ قائم رہا. تو وہ کہتا ہے پہاڑ سے مراد یہ ہے سچا کامل انسان، معرفت الہی کی طرف جو بہت سی سیڑھیاں چڑھ گیا ہو. تو یہ دنیائی جو جھکڑ ہیں، دنیائی مصیبتیں ہیں، اسے نہیں لا سکے. یہ جو ہر مذہب کے خود غرض لوگ ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں، یہ مکان بناتے ہیں جیسے سمندر کے کنارے ریت پر بچے ریت پر، گیلی ریت پر انگلیوں سے کوئی مکان بناتا ہے، کوئی عجیب عجیب سا محل بھی بنا لیتا ہے. تو پھر وہ پانی کی لہریں جو آتی ہیں وہ اس کو بہا کے لے جاتی ہیں. تو یہاں یہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ میرے جیسا ہوتا تو میرے جیسے کام کرتا. تو نہ تو میرے تو پیروکار ہی نہیں ہو تم. تو اس مثال کو سامنے رکھ کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب نبی وہاں انکار کر جائیں گے. وہ انکار کیوں کریں گے؟ انہیں خود ڈر ہے کہ کہیں وہی نہ پھنس جائے. ان چوروں کی، ان بدکاروں کی، چاہے یہ ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی شفاعت ان پہ کہ انہیں معاف کر دو، خود بھی پھنس جائیں گے، اور جہاں وہ لے کے جائیں گے نبی، اس جنت کا بھی کھانا خراب ہو جائے گا. اور اول تو وہ نبی لے جا ہی نہیں سکتے، لیکن پھر فرشتے کرتے ایسے ہیں کہ اگر کسی نبی کا زیادہ ہی وہ ہو کہ میں کروں شفاعت، تو پھر وہ اس نبی کو کہتے ہیں تو نیچے جا، تو جا اور تو ان کے ساتھ کام کر. اب وہ تو اصل باتیں بتا جو خدا نے تجھے بتائی تھی. تو جب یہ نبی نیچے جاتے ہیں، کوئی ہو، تو پھر وہاں تھک جاتے ہیں، درمیانی دنیا میں بھی تھک جاتے ہیں، اور نیچے جاتے ہیں اپنی امت کے لیے، تو ان کی بس ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے بھاگتے ہیں. تو پھر یہ نبی بھی کہتے ہیں ہمیں فرشتوں سے کہ ہماری مدد کرو. تو پھر فرشتے نیچے بھیجنے سے پہلے نبیوں کو ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، معاہدہ. تم نیچے جا رہے تو 7 سال وہاں پہ رہے گا. بس وہ 7 سال پھر گزارنے ان نبیوں کے لیے نیچے والی دنیا میں ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، ان کا ناک میں دم ہو جاتا ہے. اور جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ان پہ تل جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کہتے تو ہمارا نبی نہیں ہے. ہمارا نبی ہوتا تو ہمیں دیکھ چلا جاتا، ہمارا نبی تو ابھی آئے گا. تو وہاں یہ حالات ہیں، اور میں آپ کو اس کی تفصیلات اور بتاتا جاؤں گا اگلی دفعہ. جو آج کا عنوان تھا ہلکا ہلکا وہ یہ تھا کہ نبیوں کا کیا حال ہے اور شریعت کا وقت عمر کے حساب سے کیا تھا. تو اب وقت ہو گیا ہے 40 منٹ ہو گئے. تو کیونکہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اس سلسلے کو آگے جاری رکھا جائے گا. بڑی عجیب بات ہے، جو یوٹیوب پر میں دیکھتا ہوں تو مختلف مذہب والے جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے.
اور جو میری واٹس ایپ ہے اس پہ ہزاروں گالیاں روز پہنچاتے ہوئے ہزاروں. ابھی صبح سے لے کر دوپہر نہیں ہوتی کہ 1000 واٹس ایپ آئے تھے. قتل، تجھے مار دیں گے، کھا جائیں گے، تو دوزخ میں ہوگا، تجھے یہ بیماریاں ہوں گی، تھوڑی سی دیر اور ہے تیرا ہم نے صفایا کر دینا ہے. ہزار پورے دن کے اندر کئی ہزار جو ہے ٹنن 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 ان کے بس وہ کھڑکتی ہیں وہ میری ہینڈی. لیکن معرفت الہی کو سننے کے لیے یوٹیوب پر بہت چند لوگ ہیں، اور جو سنتے بھی ہیں وہ بھی گالیاں نکالتے ہیں. بہرحال ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس خدائے واحد کی دنیا نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر مجھے وہی عیسیٰ ابن زکریا کا قول کہنا پڑتا ہے. اس نے کہا کہ اگر جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے، وہ خدا کا پتہ بتاتا ہے، وہ تمہارا سفر آگے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو خدا والے ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو سنتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت، ان کی زندگی کا مقصد خدا کو جاننا ہوتا ہے. یہ کہہ کہ عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں یہودیوں کو تم خدا والے نہیں ہو. خدا والے ہوتے اگر جیسے تم کہتے ہو ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، موسیٰ کی شریعت کو ماننے والے ہوتے ہیں، تو پھر تم ابراہیم جیسے کام بھی کرتے. اب جب میں تمہیں خدا کا بتاتا ہوں تم پتھر اٹھا کے مجھ پہ مارتے ہو. کئی دفعہ مجھ پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو تم خدا والے کیسے ہو گئے؟ اور یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے یہ ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے. اب میں آیا ہوں تو مجھے ماننے پہ تلے ہوئے. عیسائیت جہاں جہاں بھی میں بولتا ہوں میرے خلاف بولتی ہے، لیکن بہرحال مجھے قتل نہیں کرتے. مخالفت کی حد تک، بات چیت کی حد تک ٹھہرے رہتے ہیں. یہ بھی بڑا فائدہ ہے. بدتمیزی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں دیتے. یہ بھی بہت فائدہ ہے کہ کچھ آدمیت سے انسانیت آ گئی ہے. تو اگر یہ مذہب والے ہوتے، اگر ان کا تعلق ہوتا زندگی کا مقصد کو جاننے کے لیے، اگر ان کا وہ منزل مقصود ہوتی جس کے لیے انبیاء آئے ہیں، اور وہ اپنے لیے بتانے کے لیے تو نہیں آئے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ توحید کا پیغام اور خدا کی معرفت الہی کو بتانے کے لیے آئے ہیں. اگر اس کے علاوہ کچھ اور تھا تو وہ غلط تھا، تو ان میں سے پھر اس برائی کا حصہ ملے گا. تو جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو بھیجا گیا تھا کہ انسانیت کی رہنمائی میری طرف کر، انہیں اندھیروں سے نکال کر معرفت الہی کی روشنی کی طرف لے آؤ. اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہے تو مجھے کوئی بتائے. وہ انسانیت کو باخدا بتانے کے لیے آئے تھے، منزل بتانے کے لیے آئے تھے، آخرت کی تیاری کروانے کے لیے آئے تھے. لیکن ان کو بھی تم نے روک دیا، ان کے بھی قتل کے درپے ہوئے. تو پھر وہ جو باتیں تھی اصل، وہ تھوڑی تھوڑی چندہ بتا سکے، باقی اپنے ساتھ لے گئے. چلو انہیں تو معاف کر دیا فرشتوں نے، لیکن اس کا اصل نقصان جو ہے وہ تو تمہارا ہوا. انسانیت کو اس کا نقصان ہوا. کیونکہ اگر وہ معرفت الہی کا علم تمہارے پاس ہوتا، وہ چابی تمہارے پاس بھی ہوتی، تو کم سے کم رستہ تو کھل جاتا آپ لوگوں کے لیے.
ذکر کیا تو کھل جاتی، تو آپ بھی کوشش کر سکتے تھے. تو جب وہ سب چیزوں کو وہ بتا ہی نہیں سکے تو پانی ٹھہر گیا. جتنا بتایا تھا وہ تھوڑی بہت ترقی ہو گئی، باقی پانی ٹھہر گیا. جب پانی ٹھہر جائے کسی کا مذہب کا بھی، تو اس میں سے بدبو آتی ہے. جو معرفت الہی کا پانی ہے وہ ہمیشہ زندگی ہے، وہ موومنٹ میں رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. وہ پانی صاف ہے، اسے کہتے ہیں الہام. وہی یہ نبیوں تک محدود نہیں ہے. جنہوں نے نبیوں تک محدود کر دیا بہت بڑی ٹھوکر لگی ہے. یہ صوفیہ پہ بھی ہے، صالحین پہ بھی ہے، صدیق جو لوگ ہیں ان پہ بھی ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو جس نے بھی یہ بات کی کہ میرے بعد وہی ختم ہو گئی ہے، اس نبیوں نے اپنی محبت کی جو لمیٹیشن تھی، محدودیات، اس کے نشے میں کہہ رہی لیکن ہے غلط. انہوں نے انسانیت کا ڈکا لگا دیا. اگلے موضوع پہ میں اس کے متعلق بھی تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا، وہ آگے چل کے بھی، کہ میرے ساتھ اس معرفت الہی میں کیا کیا ہوا. تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، بات پھر 40-45 منٹ سے آگے ہو گئی. لیکن بہرحال یہ وہ پیغامات ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیے گئے، اور میں اللہ کا رسول ہوں. خدا نے مجھے بہت برکتیں دی ہیں، اپنا دل بنا کے بھیجا ہے، اور اس لیے میرا کام ہے، کجا کسی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کہ اس دنیا کو نئی دنیا آنے کا وقت آ گیا ہے. نئی دنیا، نیا آسمان، نئی زمین. Let establish the kingdom of God. آؤ اور ہم اس بادشاہت کو قائم کریں اس کا خدا نے تمام کتابوں میں وعدہ دیا ہے. We should not block humanity. یہ جو ملا ہیں، یہ جو مولوی ہیں، یہ جو تنگ نظر ہیں، narrow minded, do not block the humanity, because in this case you block the natural people who want to come to know the knowledge of God, and you stay in the middle part and you do not let them enter. تو وہ جو لوگ جو چاہتے تھے ملنا، ان کو بھی تم نے روک دیا، تو ان کا بوجھ بھی تمہارے اوپر ہوگا، انہی شیعوں سنیوں، انہی فرقوں کے اوپر، انہی کیتھولک، انہی پروتستان کے اوپر. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے مذہبوں کی، ان لوگوں نے پانی گندا کر دیا معرفت الہی کا. تھینک یو، گاڈ بلیس یو، اینڈ وش یو ہیو اے نائس ڈے.